اور اب خبروں کی تفصیلات۔ پی ڈی ایم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ الیکشن کے بارے فیصلہ مؤخر کر دیا۔ 19 جنوری کو راولپنڈی میں الیکشن کمیشن اور نیب آفس کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس صرف 1 ماہ باقی، لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کرنا ہے یا راولپنڈی کی جانب جلد فیصلہ کر لیں گے۔ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئی ہے اور آنے والے مستقبل میں اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان خلاصی کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرعزم نظر آئی ہے۔ میں ایک بات میڈیا کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت مظلوم ہیں، میڈیا بھی اور میڈیا پرسنز بھی اسی طرح مظلوم ہیں۔ ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے۔ ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ 31 جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت ہے اور یہ آخری تاریخ ہوگی۔ آج پھر ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ سٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عمران خان ایک مہرہ ہے جس کے لیے دھاندلی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا، ایک جھوٹی حکومت قائم کی۔ ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا۔ مریم نواز کہتے ہیں کہ جاری حکومت کے لیے کوئی بھی راستہ خالی نہیں چھوڑیں گے، ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار بھی ہو سکتا ہے، سب کا اتفاق ہوا تو سینٹ الیکشن لڑیں گے۔ نہ پیپلز پارٹی نے، نہ پی ایم ایل این نے، نہ پی ڈی ایم میں شامل کسی بھی جماعت نے ابھی سینٹ کے اوپر کوئی فیصلہ کیا، اور کیونکہ ابھی سینٹ میں ٹائم ہے تو ہم تھوڑا اور ٹائم ڈسکشنز کے لیے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اس میں آئینی قانونی کچھ پوائنٹس، لیگل پوائنٹس ایسے ہیں جن کو ڈسکس آج فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت ہی اچھی پریزنٹیشن دی ہے پوری پی ڈی ایم کو، جس میں انہوں نے پروز اینڈ کون سارے بتائے ہیں۔ رابطوں کی تو کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو کنفرم کر رہی ہوں، حکومت کو گھر بھیجنا جو ہے نا وہ عوام کا کام ہے۔ باضابطہ پی ڈی ایم استعفے دینے کا اعلان کرے گی، اس سے 1 دن پہلے بھی اگر کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اس جعلی حکومت کے لیے راستہ کھلا نہیں چھوڑے گی اور اپنا الیکشن لڑے گی۔ اور جو جہاں تک آپ نے سینٹ کے انتخابات کی بات کی تو اس پہ ابھی اس پہ مذاکرات جاری ہیں، اس پہ ڈسکشنز، ڈیبیٹ جاری ہے، ہم سنتے بھی ہیں، اپنی کہتے بھی ہیں۔ اس کا جب وقت قریب آئے گا انشاءاللہ تو اس کے بارے میں 11-10 جماعتی اتحاد کے اندر ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ میاں صاحب اوپن ہے ابھی ڈسکشن کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کا کنسنسس اس بات پہ ہوگا کہ نہیں لڑنا تو نہیں لڑیں گے، اور اگر سب کا کنسنسس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے۔ اس کو ضمنی الیکشن سے یا سینٹ الیکشن سے لنک نہیں کر رہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لوگوں نے نکلنا ہے تو ہم تو پروٹیکٹڈ ہوں گے، لیکن ہم اس جعلی حکومت کی طرح نہیں کہ کنٹینر کے اندر خود چھپ گئے اور لوگوں کو باہر کھلے میں چھوڑ دیا جب یہ 2014 میں دھرنے میں آئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ابھی تک دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں دیا، فوج پاکستان کا ادارہ ہے اور میں ایک منتخب وزیر اعظم ہوں، پاک افواج پاکستان کے لیے کام کرنے والے ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوگی، فوج کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، اپوزیشن پھنس گئی کیونکہ اب ایک ایسا وزیر اعظم آ گیا جو NRO نہیں دے گا۔ میں نے یہ کبھی نہیں بہانہ مارا کہ جی میری تیاری نہیں تھی، میں نے یہ کہا امریکن سسٹم کو دیکھتے ہوئے، اور دیکھیں سارے سسٹمز کے اندر آپ کو ایک قوم، ایک شخص، ایک ادارہ اوپر صرف ایک طرح جاتا ہے کہ وہ مسلسل اپنی اصلاحات کرتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کی اصلاحات کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ایک الیکشن جیت جائے، ایک پیریڈ ہو کہ ساری ڈپارٹمنٹس اس کو پریزنٹیشن دیں،
हुकूमत संभालने से पहले सिर्फ ये उनको सारी डिपार्टमेंट बताएं कि हर ادارے کا کیا سچویشن ہے. دیکھیں آپ جب گورنمنٹ سنبھالتے ہیں نا, آپ ہر روز آپ کو فیصلے, آپ فائر فائٹنگ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 16 فروری کو پاسپورٹ رینیو نہیں ہوگا. پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی ایم کو بند گلی میں لے گئے. میں وزیر داخلہ ہوں, قانون حرکت میں آئے گا جی, اور قانون اور آئین کے شکنجے میں ان کو جکڑیں گے جو عظیم لوگوں کے خلاف غیر شائستہ اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں. چینل سے بھی میری درخواست ہے کہ اس بات کو نوٹس میں رکھیں تاکہ کسی آنے والے دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو عسکری تنظیمیں ہیں ان کا بھی ہم نے نوٹس لیا ہے. سیاسی جماعتوں کو پوری آزادی ہے, سیاسی جماعتیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہیں, لیکن عسکری تنظیموں کا, جو سیاسی جماعتوں کے امبریلا کے نیچے عسکری تنظیمیں ہیں, ان کو بند کرنے پہ غور کر رہے ہیں. 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور وہ کینسل تصور کیا جائے گا 16 فروری سے. اور مجھے پورا یقین ہے, آج کیونکہ میں پشاور آیا تھا, میں نے کہا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. میں تمام میڈیا ہیڈ کوارٹرز میں بھی جاؤں گا اور میڈیا ہاؤسز میں جاؤں گا اور میڈیا مالکان کے پاس بھی جاؤں گا کہ جمہوری پروسیس کو اس وقت ساری سیاست جو ہے, جو میڈیا کی سیاست ہے, سارے پاکستان میں میڈیا کھیلا جا رہا ہے. ایسے عالم میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک ذمہ دار میڈیا ہے, جو آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے. میں برطانیہ اور امریکہ سے بھی بڑا میڈیا سمجھتا ہوں. ہم اس کو بہتر طور پر آگے لے کر. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم میں اعتماد کا فقدان ہے. لانگ مارچ اور استعفوں پر پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ دے چکی. پی پی سندھ حکومت کی قیمت دینے کو تیار نہیں. 31 جنوری کو بھی کچھ نہیں ہوگا. 27 دسمبر کو محترمہ مریم نواز صاحبہ گڑی خدا بخش پہنچ جاتی ہیں. اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے سفر کرتی ہیں, پہنچتی ہیں. سوال یہ اٹھ رہا ہے آج کہ اگر اس میٹنگ کو اہم ترین پی ڈی ایم کا اجلاس کہا جا رہا ہے تو بلاول بھٹو آج جاتی عمرہ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ اگر اس اجلاس کی اتنی ہی اہمیت تھی تو ان کو بنفس نفیس وہاں خود ہونا چاہیے تھا. اجلاس میں ان کی عدم موجودگی اس اجلاس کی سنجیدگی کا پول کھول دیتی ہے. ویڈیو لنک سے ضرور وہ مخاطب ہوں گے. ویڈیو لنک میں اور اجلاس میں بیٹھنے سے زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر دیکھیے اجلاس میں نمائندگی کون کر رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب. دونوں وہ شخصیات جو ہرگز استعفے کی قائل نہیں ہیں. راجہ صاحب تو خود قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. اگر وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ استعفا ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے تو اسپیکر صاحب موجود ہیں, اسمبلی کا ایوان موجود ہے, آئیں مستعفی ہو جائیں. اگر گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کہ استعفا ہی سیاسی راستہ ہے تو ان کے صاحبزادے پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ چلے جائیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو استعفا پیش کر دیں. تو اس سے ایک سنجیدگی کا عملی مظاہرہ دکھائی دے گا. طفل تسلیاں قوم سننے کو تیار مزید نہیں ہے. اور پھر جماعت میں اور اجلاس میں بھیجا کن کو؟ جو قابل احترام شخصیات تو ہیں لیکن بااختیار نہیں ہیں. قابل احترام شخصیات تو ہیں لیکن بااختیار نہیں ہیں. باکسنگ اور فٹ بالر کے بعد ڈاکٹر فردوس ہاشمی کمان فائر فائٹر بھی بن گئی. بائک ایمبولینس کی سواری کی ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ ریسکیو میں خواتین بھی آئی ہیں. ان کو پیغام ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں, خواتین کوئی بھی کام کر سکتی ہیں. مریم نواز اس وقت سیاسی طور پر زخمی ہیں, میں اس کو بھی ریسکیو کرنے کو تیار ہوں.
فواد چودھری کہتے ہیں کہ امید ہے 2021 کی پہلی سہ ماہی کے بعد کرونا رہے گا، نہ ہی پی ٹی ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس عرصے میں نئی لیڈرشپ تلاش کریں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ 6 ماہ میں ایسے منصوبے شروع کرنا ہوں گے جو 2 برسوں میں اختتام کو پہنچے۔ امید ہے کہ 2021 کی پہلی سہ ماہی کے بعد نہ ہی کرونا رہے گا، نہ ہی پی ٹی ایم۔ حکومت فروری میں آدھی مدت مکمل کرے گی۔ پروجیکٹس کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ ان میں 6 ماہ میں سے منصوبے شروع کرنے ہیں جو 2 سالوں میں اختتام پر پہنچے ہیں۔ اپوزیشن اراکین نے سینٹ میں نیب کارروائیوں کا معاملہ اٹھا دیا۔ ظفر الحق نے کہا کہ لوگوں کو جیلوں میں قید کر کے تضحیق کرنا درست نہیں۔ خواجہ آصف جانتے تھے انہیں کسی بھی وقت حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا۔ راجہ ظفر الحق نے اظہار خیال کرتے ہوئے نیب کے ٹرینڈ سے ملک میں بد نظمی کی صورتحال رہے گی، اس صورتحال سے ملک میں فضا خراب ہوتی رہے گی۔ سپریم کورٹ نے بھی اس عمل کو یک طرفہ عمل قرار دیا۔ لوگوں کو بدنام کر کے جیلوں میں ڈال کر تضحیق کرنا درست نہیں۔ نیب کی کارروائیوں کا معاملہ متعلقہ کمیٹی کو بھیجا جائے۔ خواجہ آصف کی گرفتاری بھی سب کے سامنے ہے۔ قائد ایوان سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا یہ وہی نیب ہے جس کا آغاز سیف الرحمان نے کیا۔ نیب پر آج تنقید کی جا رہی ہے۔ چیئرمین نیب ہماری حکومت نے نہیں لگایا۔ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ نیب کسی سیاسی دباؤ کے بغیر احتساب کے عمل کو آگے لے کر چلے۔ سپریم کورٹ نے کسی کو سسلین مافیا بھی کہا تھا۔ قانون کے تابع سب کو ہونا ہوگا، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ سینیٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ پاناما سے لے کر خواجہ آصف کے کیس تک ہمیں ایک ہی پیٹرن نظر آ رہا ہے اور ان کیسز میں سوالات کے جوابات تحقیقاتی اداروں اور عدلیہ کے سامنے آنے چاہیے۔ عمران خان پر جب الزام لگا تو انہوں نے ثبوت پیش کیے۔ منی لانڈرنگ کی جو ٹیکنیک انہوں نے ایجاد کی اس پر آئنسٹائن بھی شرمندہ ہوگا۔ انہوں نے اقامہ کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا۔ اتنے بڑے عہدوں پر تعینات ہونے کے باوجود اپنی دولت بچانے کے لیے اقامہ لیے۔ اپوزیشن لشکر کشی کرنے، اداروں پر حملہ آور ہونے کی بجائے جواب دے۔ اپوزیشن کی تحریکوں، سیاسی شعبہ بازیوں کا ایجنڈا صرف کرپشن بچانا ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ ہمارے ملک میں جو احتساب کے نام پر انتقام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، ہم نے روز اول سے کہا ہے کہ اس ادارے میں احتساب نہیں بلکہ انتقام کی پرچیاں نکلتے ہیں اس سے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے 2-2.5 سال میں جو کچھ اس ادارے نے کیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، سیاستدانوں کو قید کیا ہے، پاناما سے چل کر اقامے تک بات آئی ہے۔ اقامہ بھی کوئی جرم ہوتا ہے؟ عرب دنیا میں جہاں آپ کاروبار بھی کریں، فیکٹریاں بھی لگائیں، تو ان کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اقامہ ایک لازمی امر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑی تلاش کے بعد مل گیا کہ جی یہ اقامے پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یو اے ای یا کہیں سعودی عربیہ میں کاروبار کرتا رہا ہے، اس کی نشاندہی اس نے نہیں کی۔ اسی طرح جناب آصف علی زرداری صاحب جو ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور اس عمر میں ماضی میں بھی وہ گرفتار رہے، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ آج بھی وہ ایک طرح سے گرفتار ہیں۔ اس کے فیملی کے لوگ، میاں نواز شریف صاحب اور اس کے پارٹی کے لوگ مسلسل گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ 4-6 مہینے رکھ کر پھر بھی کوئی چیز برآمد نہیں آتی، پھر بھی پیشیاں۔ نئے سال کے پہلے روز پنجاب پولیس میں بڑی تبدیلی ہو گئی۔ لاہور کے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر عمر شیخ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ غلام محمد ڈوگر کو سی سی پی او لاہور تعینات کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 20 کے عمر شیخ کو ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ڈپٹی کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری فاروق آباد کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ غلام محمد ڈوگر کو سی سی پی او لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ نجی تعلیمی ادارے 11 جنوری کو کھلیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے 4 جنوری تک کا وقت مانگ لیا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود اور نجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیموں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر شفقت محمود کا کہنا تھا کہ 4 جنوری کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم اور NCOC اجلاس میں فیصلہ کریں گے۔ وزارت صحت کی بریفنگ پر تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہوگا۔ شفقت محمود نے کہا کہ کورونا کے باعث تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے۔ یکساں تعلیم نصاب 2021
مدارس میں نافذ کریں گے. سرکاری, نجی اور مدارس اسکولوں میں یکساں نظام تعلیم نافذ کریں گے. پارلیمانی سیکرٹری برائے قومی صحت ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ کرونا ویکسین ملک بھر کے تمام شہریوں کو مفت فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مارکیٹ سے کرونا کی ویکسین خریدنے کے لیے $150 ملین کی ابتدائی رقم مختص کی ہے تاکہ 220 ملین کی آبادی کو حفاظتی ٹیکے لگوا سکیں. لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کرونا کو بے قابو کر دیا. دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگیں. 24 گھنٹوں میں مزید 71 مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں. اموات کی تعداد 10,176 ہو گئی. مزید 2,463 افراد نے کرونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,82,000 ہو گئی. 4,37,000 مریض صحت یاب ہو چکے. 34,773 سے زائد مریض زیر علاج ہیں. پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 71 مریضوں کا انتقال ہو گیا. پنجاب میں 4,042, سندھ میں 3,560, خیبر پختونخوا میں 1,649, بلوچستان میں 183, جبکہ گلگت بلتستان میں 101, آزاد کشمیر میں 222 اور اسلام آباد میں 419 مریض کرونا کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی ویلکم بیک. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں. امیر جماعت اسلامی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ حکومت کی نااہلی اور ناکامی سے زندگی کا ہر شعبہ تباہ ہو گیا. سینٹ الیکشن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا, حکومت عدالت میں گئی ہے. سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ پاسپورٹ ضبط کر کے شہریت منسوخ کرنا زیادتی ہوگی. آج نواز شریف کا پاسپورٹ ضبط ہوگا تو کل کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تاڑر نے کہا کہ ہمارے پاس قومی اسمبلی کے سارے استعفے آ گئے ہیں, وقت آنے پر استعفا دکھا بھی دیں گے. لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما عطا اللہ تاڑر نے کہا کہ ہمارے پاس پنجاب اسمبلی کے 160 میں سے 159 استعفے موجود ہیں. ایک خاتون ایم پی اے بیمار ہیں. لوگوں نے ہماری توقعات سے زیادہ استعفے دیے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ پی ڈی ایم نے 2020 میں ترقی کا پہیہ روکنے کی پوری کوشش کی. عوام نے اپوزیشن کی منفی سیاست کو یکسر رد کر دیا. نئے سال میں معیشت نئی بلندیوں کو چھوئے گی. انہوں نے کہا کہ 2021 عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا سال ہوگا. پی ڈی ایم کو نئے سال پر انتشار کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نئے سال میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کا سفر مزید تیزی سے طے کریں گے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ ایک نہیں 10 لانگ مارچ سے بھی حکومت کہیں جانے والی نہیں. آنے والے عام انتخابات میں بھی تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی. چودھری محمد سرور نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں ایک نہیں ہر جماعت کا اپنا اپنا بیانیہ ہے. کرپشن کے سوا ہر معاملے پر اپوزیشن جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے. پاکستان کسی لانگ مارچ, انتشار اور دھرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. کراچی میں سپر ہائی وے میں گھر پر فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق بیٹے نے ماں اور ملازم پر فائرنگ کی اور خود کو بھی گولی مار لی. ابتدائی اطلاعات کے مطابق بیٹے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. ہلاک افراد کی شناخت شمائل, سلمہ اور ملازم فروخ کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق جائے وقوع سے اسلحہ برآمد ہوا اور واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے. ملک کے بڑے ایئرپورٹس پر ای گیٹ نصب کرنے کا اعلان کیا گیا. مسافر اب بورڈنگ پاس کی بجائے پاسپورٹ اور ٹکٹ سکین کر کے بورڈنگ کارڈ حاصل کر سکیں گے. کراچی, اسلام آباد اور لاہور کے ایئرپورٹ پر ای گیٹس نصب کیے جائیں گے. ای گیٹ کی تنصیب کے بعد مسافروں کو بورڈنگ پاس کی لمبی قطاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا, بلکہ وہ خود ای گیٹ کے ذریعے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ سکین کر کے بورڈنگ کارڈ حاصل کر سکیں گے. ای گیٹس بایو میٹرک پاسپورٹ کی چپ میں موجود ڈیٹا کا استعمال کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا گیا. پاکستان میں 340 پاکستانی قیدی موجود ہیں, جبکہ پاکستان اور بھارت معاہدے کے تحت سال میں 2 مرتبہ 1 جنوری اور 1 جولائی کو جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوتا ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کے حوالے فہرستیں کی گئیں. زاہد حفیظ چودھری کے مطابق 319 بھارتی قیدی پاکستان میں موجود ہیں, جن میں 49 شہری اور 270 ماہی گیر قیدی شامل ہیں, جبکہ بھارت میں 340 پاکستانی قیدی موجود ہیں, جن میں 263 عام شہری اور 77 ماہی گیر شامل ہیں.
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ دسمبر 2020 میں پاکستان کی برآمدات میں 18.3% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ دسمبر 2020 میں پاکستان کی برآمدات میں 18.3% اضافہ ہوا۔ دسمبر 2020 میں برآمدات 2 ارب 35 کروڑ ڈالر رہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں برآمدات 1 ارب 99 کروڑ ڈالر تھیں۔ پچھلے سال کی نسبت دسمبر میں برآمدات میں 36 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں یہ تاریخ کی بلند ترین برآمدات ہیں۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ شہر قائد میں نئے سال کے آغاز میں سردی کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کراچی میں 1 جنوری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، جہاں پر درجہ حرارت 10 برسوں میں کم ترین سطح پر رہا۔ شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں درجہ حرارت مزید گر سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور بالائی اضلاع میں برف باری کا نیا سلسلہ اتوار کی شام سے شروع ہونے کی پیشگوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں اور برف باری کا سلسلہ منگل کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ گلیات، دیر، سوات، بونیر، کوہستان اور مانسیرا میں برف باری ہوگی۔ بارشوں اور برف باری کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ پی ٹی ایم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ برف باری کے پیش نظر بالائی علاقوں میں چھوٹی اور بھاری مشینری کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی، جبکہ سیاحوں کو موسمی صورتحال سے بھی باخبر رکھا جائے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں کوہرا پڑنے کی بھی توقع ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔